नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। सवाल है कि मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, 18-20 साल के करीब उनकी उम्र है। आप मुझे मशवरा भी दीजिए और नसीहत भी करें कि मैं अपने औलाद की तरबियत कैसे करूं। देखिए मेरी बहन, बात सीधी सी है। औलाद की तरबियत हमें कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के मुताबिक करें। असल तरबियत का वो वक्त होता है कि जब बच्चा पैदा होता है और बचपन उसका गुज़र रहा होता है, कि उस वक़्त वो सब्ज़ टहनी होती है, आप उसको जिस तरफ मोड़ लेंगे वो मुड़ती चली जाएगी। जब जवानी के अयाम आ जाएं तो वो सब्ज़ टहनी सख्त हो जाती है, उस वक़्त उसको मोड़ने की हम कोशिश करते हैं तो बाज़ औक़ात वो मुड़ने की बजाय वो टूट जाती है। आप दीन इस्लाम को भी देखें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक कि जिस तरह जब बच्चा 7 साल का हो तो आप उसको नमाज का कहें, बार बार कहें, मुसलसल कहते रहें, 3 साल तक कहें। जब 10 साल का हो जाए तो फिर आप उसको सख्ती करके नमाज पढ़ाएं, डांट डिपट कर पढ़ाएं। अगर मारने की किसी वक्त ज़रूरत पड़े तो मार के भी नमाज पढ़ाएं। यानी दर हकीकत ये वो वक्त होता है कि जिस वक्त औलाद की तरबियत ज़रूरी होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। उसके बाद उसके वालिदैन चाहें तो उसको यहूदी बना दें या ईसाई बना दें। इस्लाम दीन फितरत है। आपके इस फरमान के मुताबिक कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। जब वो होश संभालता है तो उसके वालिदैन की तरबियत है कि उसके माँ बाप ने कौन सी तरबियत उसकी की, किस अकीदे के मुताबिक की, किस नज़रिए के मुताबिक की, किस शरीयत या दीन के मुताबिक की। अगर वो यहूदी हैं तो बच्चा यहूदी बन जाएगा, नसारा हैं तो नसारा बन जाएगा, अगर मुसलमान है तो मुसलमानों की तरबियत हुई तो मुसलमान बन जाएगा। तरबियत के हवाले से सबसे बुनियादी जो चीज़ है, मैं जो समझता हूँ, अपनी औलाद को सिखाने वाली बात कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद ने मेरे लिए अगर सदका जारिया बनना है तो सदका जारिया बनने के लिए नेक आमाल करने होंगे, और नेक आमाल उस वक़्त अल्लाह कबूल फरमाता है, बल्कि आमाल नेक ही उस वक़्त होते हैं जब इंसान का अकीदा तौहीद दुरुस्त होता है। अगर अकीदा तौहीद ही दुरुस्त ना हो, वो जितने मर्जी काम करते रहें, उन कामों की अल्लाह के यहाँ कोई हैसियत नहीं रहती। और हम वालिदैन को चाहिए कि हम सबसे बुनियादी बात कि अपनी औलाद का अकीदा तौहीद दुरुस्त करें। कुरान हकीम का आप मुतालिया कर लीजिए। लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत फरमाते हुए जहाँ और कई नसीहतें फरमाई, उनमें से सबसे पहली नसीहत क्या फरमाई? या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे प्यारे बेटे, अपनी ज़िंदगी में कभी अल्लाह के साथ शिर्क ना करना। ये शिर्क करना बहुत ही बड़ा जुल्म है। हम अपनी औलाद को ये बात सिखाएं, उनका अकीदा अल्लाह के कुरान के मुताबिक और मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक बनाएं। हम अपनी औलाद की सारी ज़रूरियात पूरी करते हैं जितनी अल्लाह ने हमें इस्तिताअत दी होती है। बाज़ औक़ात हम इस्तिताअत से बढ़कर भी कर्ज उठा कर भी अपनी औलाद की ज़रूरियात को पूरा करते, लेकिन वालिदैन की अक्सरियत अपनी औलाद की इखलाकी तरबियत और इखलाकी तरबियत के साथ साथ अकीदे की तरबियत नहीं करती। अपनी औलाद को ये बात सिखाएं कि हमारा मुश्किल कुशा, हमारा हाजित रवा, हमारे बिगड़े हुए काम संवारने वाला, हमें इज़्ज़त अता करने वाला,
ہمیں دنیا کی نظر میں ذلت سے بچانے والا، ہمیں بیماری سے شفا عطا کرنے والا، ہمیں رزق عطا کرنے والا، ہمیں زندگی عطا کرنے والا، ہمیں اس زندگی کے بعد موت عطا کرنے والا، ہمارا قبر میں حساب اور کتاب کرنے والا، ہمارا حشر کے دن ہم سے سوال و جواب کرنے والا، ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اپنی جنت کے اندر داخل کرنے والا، ہمیں قبر کی سختیوں اور ہولناکیوں سے بچانے والی ذات ہے تو صرف اور صرف ایک واحد ذات ہے، اور وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ عقیدے کی تربیت ہر والدین کے لیے لازم ہے کہ اپنی اولاد کی اپنی زندگی کے اندر تربیت کرے۔ اور پھر دوسری تربیت کے حوالے سے میں ایک ہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ سوار تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ سواری چل رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اے میرے بچے، آج میں تجھے کوئی فائدے والی باتیں نہ بتاؤں؟ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتی، ہر بات کے اندر ہی فائدہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس بچے کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے، اس کی دلچسپی کو بڑھانے کے لیے آپ نے فرمایا میرے بچے کیا تجھے میں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو تیرے فائدے کے لیے ہو؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ کی دلچسپی کو دیکھا تو آپ نے کیا بات فرمائی؟ پہلی بات، اے میرے بچے، تم اپنی زندگی کے اندر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے تمہیں منع کر دیا ہے اپنے آپ کو اس سے بچانا۔ یعنی یہ بچے کی تربیت ہو رہی ہے کہ زندگی میں وہ کام کرنا جن کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے دیا ہے، ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو اللہ کی نافرمانی والا کام ہے۔ اور جب تو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تیری حفاظت کیا کرے گا۔ دوسری بات، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زندگی کے اندر کبھی اللہ کی متعین کی ہوئی حدود سے تجاوز نہ کرنا۔ تیسری بات، جب بھی زندگی میں مشکل آئے، پریشانی آئے، تو جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا تو صرف اور صرف ایک اللہ سے مانگنا، ایک اللہ کے در پہ اپنے ہاتھوں کو پھیلانا، ایک اللہ کے در پہ اپنی جبین کو جھکانا، کیونکہ وہی وحدہ لا شریک، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہمیں مشکلوں سے نجات دینے والا ہے۔ اور ایک بات کو اچھی طرح میرے بچے، ایک بات کو اچھی طرح اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لو، اس بات کو اچھی طرح یقین کر لو کہ دنیا کے سارے لوگ مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ فائدہ تمہیں نہ دینا چاہے تو سارے مل کر بھی تمہیں وہ نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر اس روئے زمین پر موجود تمام لوگ مل کر بھی تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں نقصان نہ پہنچانا چاہے، تو کائنات میں موجود تمام لوگ مل کر بھی تمہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات کو اچھی طرح یاد رکھو کہ جس چیز کو اللہ تم سے روک لے وہ تجھے کبھی زندگی میں نہیں مل سکتی، اگر اللہ نہ دینا چاہے تو، اور جو چیز اللہ تجھے دینا چاہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت پھر روک نہیں سکتی۔ آخری بات، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھو
کہ جب تم پر خوشحالی آ جائے، رزق کی فراوانی ہو، خوشحال زندگی بسر کر رہے ہو، اس حالت میں بھی اللہ کو کبھی نہ بھولنا، اللہ کو یاد رکھنا۔ وہ اللہ جو تنگی کے ایام میں بھی تمہیں نہیں بھولا، تمہاری مدد کرتا رہا۔ جب اس نے تمہارے رزق کے اندر فراوانی پیدا کر دی، رزق کے اندر کشادگی پیدا کر دی، اضافہ فرما دیا، تو اس فراوانی کے زندگی کے اندر بھی تم اللہ کے حقوق کو نہ بھولو، اللہ کا حق ادا کرتے رہو۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اپنی اولاد کی تربیت ہم والدین کو چاہیے کہ ہم اس انداز سے کریں کہ جو طریقہ محمد رسول اللہ کا سکھایا ہوا طریقہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی تربیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ کے اوپر امید نہیں بلکہ یقین ہے اس کی ذات کے اوپر، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے اللہ تعالی ہماری اولاد کو ضرور صدقہ جاریہ بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی جس کو اللہ نے اولاد کی نعمت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور جن کو اللہ نے یہ نعمت ابھی نہیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کو نیک سہل دین پر چلنے والی اولاد عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔